آگے چلاتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شعبان کا مہینہ بزرگوں نے لکھا ہے اگر کسی کا اچھا گزر جائے تو رمضان کا مہینہ بھی اچھا گزر جاتا ہے۔ نیکی میں اگر اس نے شعبان گزارا تو اللہ تعالیٰ اس کا رمضان بھی اچھا فرما دے گا۔ ایک حدیث پاک میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پہ آپ حضرات سے عرض کی تھی، آج اگر آپ پھر برکت اور تیمن اور تبرکن اسے سن لیں تو اچھا لگے گا آپ کو بھی اور انشاءاللہ مجھے بھی۔ حضور نے فرمایا جو شعبان المعظم کے ابتدائی دنوں کے 3 روزے اور آخری دنوں کے 3 روزے رکھے گا، اللہ بروز محشر اسے ایک سواری عطا کرے گا جس پہ بیٹھ کے وہ بڑے شان، آن، بان، ٹھاٹ اور باٹ سے جنت الفردوس میں داخل ہوگا۔ حضرت موسیٰ کلیم آپ کو اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے عطا کیے تھے۔ ایک معجزہ آپ اپنا عصا زمین پہ ڈالتے تو وہ اژدہا بن جاتا۔ دوسرا معجزہ قرآن کہتا ہے وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، آپ اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کے باہر نکالتے تو لوگ بھول جاتے کہ سورج کی روشنی چوکھی ہے یا اس دی روشنی چوکھی، بھول جاتے لوگ۔ 2 معجزے حضرت موسیٰ کلیم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی دلیل کے طور پہ معجزات عطا کیے۔ کسی نبی کو 4، کسی کو 6 معجزے، کسی کو 10 معجزے، کسی کو 20 معجزے۔ جب باری مدینے کے تاجدار کی آئی، صفا کی چوٹی پہ چڑھ کے حضور نے نبوت کا اعلان کیا۔ انکار کرنے والوں نے کہا ہم نہیں مانتے جب تک تو کوئی معجزہ نہ دکھائے، کیونکہ نبی کے پاس نبوت کا معجزہ ہوتا ہے، جب تک نہیں دیکھیں گے تجھے نبی نہیں مانیں گے۔ سوال کرنے والا، اعتراض کرنے والا ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ تھا، امیہ تھا، شیبہ تھا۔ حضور نے فرمایا پہلے نبی معجزے لے کے آئے، مصطفیٰ سر سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک معجزہ بن کے آیا ہے۔ حضور کا چلنا بھی معجزہ، حضور کا بیٹھنا بھی معجزہ، مسکرانا بھی معجزہ، حضور کا زہرا کے لیے کملی بچھانا بھی معجزہ، حسنین کو جھولی میں بٹھانا بھی معجزہ، کندھے پہ اٹھانا بھی معجزہ، علی کے کندھوں پہ، علی کا اپنے کندھوں کو چڑھانا بھی معجزہ، ابو بکر کے کندھوں پہ حضور کا چڑھنا بھی معجزہ، فرش پہ چلنا بھی معجزہ، عرش پہ جانا بھی معجزہ۔ پہلے نبی معجزے لے کے آئے، مصطفیٰ سر سے پاؤں تک معجزہ بن کے آیا ہے۔ 2 معجزے تھے، آپ توجہ رکھیں۔ آپ ایک معجزہ آپ اپنا عصا ڈالتے سانپ بن جاتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی فرماتے ہیں عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، اور گروں کا سہارا ہے عصائے محمد۔ کیسا خوبصورت آپ نے جملہ بولا ہے، گروں کا سہارا ہے عصائے محمد۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ کلیم جب فرعون کی پاس گئے حق کا پیغام دینے تو اس نے سمجھا کہ میرے سامنے جادوگر آ گیا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ کے نبی کو پہچان نہ سکا، اللہ کے نبی کو پہچان نہ سکا، معاذ اللہ۔ اس نے سمجھا میرے سامنے جادوگر آ گیا ہے۔ اس نے جادوگروں کو بلایا، بلا کے کہنے لگا کہ معاذ اللہ جادوگر کا مقابلہ کرنے کے لیے سارے میدان میں آ جاؤ۔ کتابوں میں آتا ہے، آپ نے کئی بار سنا ہوگا، ان کے پاس چھوٹی چھوٹی رسیاں تھیں، وہ سامنے آئے حضرت موسیٰ کلیم کے، لیکن گرامی قدر حضرات جب ان کی نظر اللہ کے نبی کے چہرے پہ پڑی تو ان کے ضمیر نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ چہرہ جادوگر کا نہیں ہے، یہ کسی خاص بندے کا چہرہ ہے۔ آپ سے متاثر ہونے کے بعد انہوں نے ادباً آپ کو کہا جناب
آپ بھی جادوگر ہم بھی جادوگر، لیکن پہلے آپ اپنا کارنامہ دکھائیں گے یا ہم اپنا کارنامہ دکھائیں؟ آپ اپنے کرتب کا اظہار کریں گے یا ہم اپنے کرتب کا اظہار کریں؟ علماء کہتے ہیں یہ بات انہوں نے ادب کی وجہ سے کی، اللہ نے یہ جملہ اتنا پسند فرمایا کہ فیصلہ ہو گیا کہ سونا جنہوں نے ادب کی وجہ سے تجھے پہل کرنے کا حکم دیا ہے، ہم نے آسمان پہ بیٹھ کے ان کی ہدایت کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ ایک بار پھر کہہ دے پیار سے سبحان اللہ۔ جنہوں نے ادب کی وجہ سے آپ کو یہ فکرہ کہا ہے، ہم نے آسمان پہ ان کی ہدایت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ با ادب با نصیب بے ادب، بولو 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 یار، با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب۔ یہ ادب والوں کو خدا مراد عطا کرتا ہے، ادب والوں کو خدا عزت عطا کرتا ہے، بے ادب بیچارے یہیں رہ جاتے ہیں۔ سلطان العارفین جھنگ کا بابا سلطان باؤ آپ فرمانے نے کہ علم پڑھیاں علم پڑھیاں جوہر نہیں بن دے، جڑے ہومن ذات کمینے ہو پتلوں کدی سونا نہیں بندا، پاویں جڑیے لکھ نگینے ہو۔ اے ذلیل کلوں کدے داد نہیں ملدی، ذلیل کلوں کدے داد نہیں ملدی، بھاویں ہومن لکھ خزینے ہو، بنا ادب نجات نہیں باہو، پاویں مریے وچی مدینے ہو۔ ذلیل کولوں کدے داد نہیں ملدی، پاویں ہومن لکھ خزینے ہو، اے بنا ادب نجات نہیں باہو، پاویں مریے وچی۔ با ادب با نصیب بے ادب۔ لیکن ایک شعر میاں صاحب کا بھی سنا دیں۔ آج تھوڑا لیٹ ہو گیا، کچہری پھنس گیا، کچہری رش بڑا ڈاڈا ہے، تسی پریشان تو نہیں ہو؟ تا نہیں پہ بولنے ہو، پریشان ہے پریشان نہ ہو، تو بولو آر ایک باری بولو، ایک باری پھر بولو۔ جڑے بولے نہیں نا میں بھول جانا میں بیچارہ یا گونگا ہے تے یا بیچارے نو کو اور مسئلہ ہے، اس واسطے بولنے رویا کرو تاکہ میں بھی بولنا رواں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ عمرہ پچھوں لفظ ایک پل کے، عمرہ پچھوں لفظ ایک پل کے، منہ چوئے سہایا کوڑے وانگوں سایاں چک کے جنتوں بار وگایا۔ شیطان یہ فرشتوں کا استاد تھا، اس نے زمین کے چپے چپے پہ عبادت کی تھی۔ اللہ نے حضرت آدم کے بننے کے بعد حکم کیا جھک جاؤ، شاگرد چک گئے تھے، استاد اوری آکڑ گئے، وہ جنہ کی پڑھانا سی نا وہ چک گئے، استاد آکڑ گیا۔ اللہ نے فرمایا استاد جی تو انو کیا ہویا ہے، اچھو نا سجدہ کرو نا، تے اگوں آہنا ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار، سونیاں او دے سامنے سجدہ کرانا چاہنا ہے، جڑا نیویں میں اچھا نا،
اللہ نے فرمایا اچھے تو جی میں اچھا میں اگ چو بڑھیا وہ مٹی چو بڑھیا ہے. اگ کا مزاج یہ ہے وہ نیچے سے اوپر جاتی ہے اور مٹی کا مزاج یہ ہے وہ اوپر سے نیچے آتی ہے. جو چیز نیچے سے اوپر جائے وہ بہتر ہے, جو اوپر سے نیچے آئے وہ کمتر ہے. میں بہتر اور افضل ہو کے کمتر کے سامنے سجدہ کیسے کروں یہ نہیں سوچا. حکم مجھے کس نے کیا ہے؟ اللہ اگر چاہتا تو شیطان کو جواب دے سکتا تھا, کیونکہ شیطان نے اپنا سجدہ نہ کرنے کے لیے دلیل کو پیش کیا کہ میں آگ سے بنا وہ مٹی سے بنا, آگ سے بننے والا مٹی کے سامنے کیسے سجدہ ریز ہو جائے. شیطان نے رب ذوالجلال کو سجدہ نہ کرنے کی دلیل پیش کی. اگر اللہ چاہتا تو شیطان کی دلیل کو دلیل سے رد کر سکتا تھا یا نہیں؟ اللہ کو کوئی علم نہیں کمی تھی, کیوں نہیں بول رہے؟ پھر بولو اللہ کو علم نہیں کمی تھی. شیطان دلیل دیتی ہے کہ میں تانا جھکیا وہ کمتر ہے تو میں بہتر ہوں. ٹھیک ہے, اللہ اگر چاہتا تو دلیل دے سکتا تھا یا نہیں؟ اللہ کے پاس دلیل کی کمی نہیں, اللہ کے پاس علم کی کمی نہیں, لیکن میرے ذوالجلال نے دلیل نہیں دی, بلکہ فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. آنکھیں بند کرنے کے بعد میں ایک فکرہ کہہ کے آپ کی داد سننا چاہتا ہوں. سر نہ ہلائے جائیں بلکہ مجھے زبان کی صدات دی جائے. میں پھر کہنا چاہتا ہوں, کہنے کیا چلا ہوں, بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پہ دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ دلیل دیں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا, دلیل کے بغیر ماننا پڑتا ہے. اسی لیے ہم سے کوئی پوچھے میلاد کہاں پہ لکھا ہے, ہم دلیل نہیں دیتے, ہم کہتے سنیوں کے مقدر میں لکھا ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ ایک بار ذرا پیا اے بھی نال لے جا, اس کا ٹکڑا بھی ہے اچھی سبحان اللہ کہہ دو. ہائے ہائے ہائے. کوئی پوچھے انگوٹھے چومنے کہاں لکھے ہیں, ہم کہتے ہیں ہماری مقدر اور قسمت میں لکھے ہیں. 11ویں منانا کہاں پہ لکھا ہے, ہم کہتے ہیں ہمارے مقدر اور قسمت میں لکھا ہے. لہٰذا دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں اگر کسی بندے کا شیطان سے آمنا سامنا ہو جائے تو وہ شیطان سے مناظرہ نہ کرے, ناکام ہو جائے گا. شیطان نال متھا نہ لائے وہ فیل ہو جاسی, ناکام ہو جاسی. اچھا شیطان نال متھا لانا ناکامی کی اگر وجہ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ شیطان حق ہو گیا, سچا ہو گیا شیطان. لہذا آپ نے یہ بات میری پلے باندھ لینی ہے. کوئی بندہ اگر کہے میلاد کی دلیل دیں, انگوٹھے چومنے کی دلیل دیں, نماز کے بعد اونچا کلمہ پڑھنے کی دلیل دیں, ہمیں 11ویں منانے کی دلیل دیں, تو آپ نے کہنا بھائی جان ہر جگہ پہ دلیل نہیں دی جاتی. ہم بغیر دلیل کے میلاد بھی مانتے ہیں, 11ویں کو بھی مانتے ہیں. ہم بغیر دلیل کے نماز کے بعد بلند نواز سے کلمہ بھی مانتے ہیں. خیر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں, حضرت موسیٰ کلیم فرعون کے دربار میں گئے, جادوگر آ گئے, انہوں نے آپ کا چہرہ دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ جادوگر کا چہرہ نہیں ہے, یہ کسی بزرگ کا چہرہ ہے. آپ کو ادبن کہنے لگے آپ اپنا کارنامہ دکھائیں گے یا ہم پہلے اپنا کرتب دکھائیں؟ اللہ نے فرمایا کلیم اللہ, انہوں نے تیرے ادب کی وجہ سے یہ کہا ہے, ہم نے آسمان پہ یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جس نے بلایا ہے وہ گمراہ رہے گا, جنہیں بلایا ہے وہ جنتوں کے حقدار بن جائیں گے. اور بلایا اسی نے جناب فرعون, اور اس بلایا سی فرعون, اے نہیں پٹڑی تے چڑھن لگا تے جنہ تیرا ادب کیتا ہے نا انہاں نوں اسا پٹڑی تے چاڑ دے. یہی ہویا پھر جناب. پھر جب معاملہ ہوا تھا تو اینڈ پہ کلمہ فرعون نے نہیں پڑھیا, انہاں پڑھ لیا سی وہ جڑے. خیر
جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ توجہ کے لائق. حضرت موسیٰ کلیم نے فرمایا ہم اللہ کے نیک بندے ہیں, ہم پہل نہیں کرتے, آپ پہل کریں. انہوں نے رسیوں کو ڈالا, شتیروں کو ڈالا, وہ سارے سانپ بن کے چلتے نظر آئے, سانپ بن کے چلتے نظر آئے. میرے فکروں پہ غور کرنا ہے. سانپ بن کے چلتے نظر آئے, حقیقت میں سانپ نہیں تھے, سانپ بن کے چلتے نظر آئے. حضرت موسیٰ کلیم تھوڑا گھبرا گئے, آواز آئی کلیم اللہ گھبرانا کیوں ہے سونیا, اتے سب بن گئے نے. فرمایا تو جڑا ڈنڈا چاہے ہے او کڑی بیماری دا علاج ہے. القاصاق فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى, آپ نے عصا کو زمین پہ گرایا, وہ جناب اژدہا بن کے ان سارے سانپوں کو نگلنے لگ گیا. جب وہ سانپوں کو نگلنے لگ گیا انہیں یقین ہو گیا کہ سامنے آنے والا جادوگر نہیں ہے, یہ کوئی اللہ کا خاص بندہ ہے. کیونکہ جادوگر, جادو کا عیب ہے, جادو آنکھ پہ ہوتا ہے, جادو آنکھ پہ ہوتا ہے, جو چیز نظر آئے حقیقت میں ایسی نہیں ہوتی. جب انہوں نے دیکھا کہ اس کا اژدہا سارے سانپوں کو نگل رہا ہے تو انہیں یقین ہو گیا یہ جادوگر نہیں ہے, یہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے. اللہ نے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کے اس عصا کو فرمایا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. اسے کیا کہا ہے؟ ثعبان, سا عین اور ترے نقطے والا سا, ترے نقطے والا سا عین با الف اور نون. اس کو اللہ نے قرآن میں ثعبان کہا ہے. میرے نبی پاک جب معراج کی رات اللہ کے روبرو ہوئے, عرض کی مولا موسیٰ کو تو تو نے ثعبان عطا کیا تھا, میری امت کو کیا عطا کریں گا؟ جہاں تک آواز جا رہی ہے میں سر ہلاتا نہ دیکھوں, مجھے زبان سے داد چاہیے, داد زبان سے ملنی چاہیے. ہاں اللہ نے فرمایا محبوبہ میں نے کلیم اللہ نو ثعبان عطا کیتا سی, تیری امت نو شعبان عطا فرما چھوڑیا. موسیٰ کلیم نو ثعبان عطا کیتا سی, تیری امت نو میں شعبان عطا کر دیتا ہے. سونیا شعبان کے کریں گا؟ فرمایا جس طرح جادوگروں کی محنت پہ ثعبان نے پانی پھیرا تھا, تیری امت کے گناہگار ثعبان میں نیکی کریں گے, شیطان دے 11 مہینے دے محنت تے پانی پھر جائے گا. لطف آیا؟ فکریاں نہ لذت ملی ہے تو پھر سبحان اللہ کہتے ہیں. شعبان جس کا اچھا گزر جائے, رمضان کا مہینہ بھی اچھا, جس کا اللہ نہ کرے شعبان غلط گزرے اس کا رمضان بھی غلط گزرتا ہے. میرے بھائیو رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ, رحمتوں والا مہینہ, اللہ کے فضل والا مہینہ. آپ کے دروازے کے سامنے کوئی فقیر صدا لگائے, کوئی ہے سخی جو مجھ کو کھانا کھلا دے, میں بھوکا ہوں, کوئی ہے سخی باہر آئے, میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلا دے, کوئی ہے سخی باہر آئے میرے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دے. سخی کی مرضی ہے باہر آئے یا نہ آئے, دروازہ کھولے یا نہ کھولے, فقیر کی جھولی بھرے نہ بھرے, سخی کی مرضی ہے. آپ فکرہ سن کے ذرا جواب دیجئے گا. اور اگر سخی پیسے لے کے زیلدار چوک میں کھڑا ہو کے آواز لگائے, ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا, ہے کوئی بھوکا میں اسے کھانا کھلاؤں, ہے کوئی پیاسا میں اسے پانی پلانے کے لیے تیار ہوں, ہے کوئی رزق کا طلبگار اس کے لیے میں رزق کے خزانے کھول دوں, ہے کوئی عزت چاہنے والا میں اسے عزت عطا کر دوں. میرا خیال ہے پھر وہ بد نصیب بندہ ہوگا جو اس کے سامنے آ کے اپنی جھولی نہیں بھروائے گا. اسی طرح آپ حضرات بات سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کریم رمضان کی ہر رات آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے اور آواز لگا کے کہتا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا, ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا,
ہے کوئی مجھ سے کھانا مانگنے والا ہو، ہے کوئی مجھ سے عزت مانگنے والا ہو، او بندو تمہارے مانگنے میں دیر ہے، میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہے۔ پھر آپ نے بخیل نہیں بننا، ذرا سخی بن کے مومنوں پہ خدا کا انعام آ گیا، مومنوں پہ خدا کا انعام آ گیا، بولے ذرا مومنوں پہ خدا کا انعام آ گیا، مومنوں پہ خدا کا انعام آ گیا، ماہ قرآن ماہ صیام آ گیا، ماہ قرآن ماہ ماہ قرآن ماہ صیام آ گیا، ماہ وی نہیں پروگرام ہے نا تو سن پکی کا میں کاری صاحب قرآن پاک تو سنانا ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے، سفر تھوڑا آسان کرے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، اس سال پھر مصلی پہ کھڑا ہوں، اپنے والدین کی دعاؤں کا صدقہ 32 سال سے قرآن پاک سنا رہا ہوں، اللہ پھر ایک سال نصیب کیا ہے، پھر اللہ توفیق عطا کرے۔ یہ میرے والدین کا اعزاز ہے جنہوں نے اپنے 6 بیٹوں کو قرآن کا حافظ بنایا۔ ماں چنگی ہوئے نا، ماں تے پتر پھر وہ ٹھیک ہوندہ ہے، تے ماں علامہ اقبال کہتے ہیں اماں تو اگر ماں بن کے بچے نو قرآن دی لوری دیویں گی نا تے بچے دا سر نیزے تے کٹ کے بھی قرآن پاک دی تلاوت کرے گا۔ ماں اگر اچھی ہو جائے تو بچہ غوث اعظم جیسا، اس لیے ماں بہنوں کو میرا پیغام جا کے دیا کرو، اپنے بچوں کو جب بھی لوری دینی ہے یا قرآن کی آیت کی دینی ہے یا نبی پاک کی نعت کی دینی ہے، تو قرآن کی لوری بچے کو جھولی میں سنائے گی، تیرا بچہ بڑے ہو کے قرآن پاک سے محبت کرے گا۔ میرے انتہائی قابل قدر بھائیوں، دوستو، بچوں اور بزرگوں، ایک ہوتی ہے رم جم، ایک ہوتی ہے جل تھل، پھر سنیں، ایک ہوتی ہے رم جم جسے کن بن کہتے ہیں، اور انگلش میں جسے ڈریزلنگ کہتے ہیں، DRIZLING، ڈریزلنگ کا مطلب ہے رم جم، کن بن۔ جب کن بن بارش ہوتی ہے، رم جم ہوتی ہے، ایک گلی میں پانی ہوتا ہے، دوسرا چوک خشک ہوتا ہے، زیلدار پلازے پہ بڑین چوک پہ اگر بارش ہوگی بڑین کی گلیوں میں خشکی ہوگی، اور اگر جناب کچہری میں بارش ہوگی تو مورگا خشک ہوگا، مورگا میں بارش ہوگی فوارہ چوک خشک ہوگا، رمجم ہوتی ہے، اور اگر موسلا دھار بارش آ جائے تو پانی کی ندیاں بہنے لگ جاتی ہیں۔ دوستو، بھائیو، طالب علم کی جھولی میں خیرات ڈالنی ہے، سفارش کی نہیں، میرٹ کی داد کا طلبگار ہوں۔ رمضان کے مہینے میں خدا کی رحمتوں کی رمجم نہیں ہوتی، موسلا دھار بارش ہوتی ہے۔ مومنوں پہ خدا کا انعام آ گیا، بولے بولے، مومنوں پہ خدا کا انعام آ گیا، ماہ قرآن ماہ صیام آ گیا، ماہ قرآن ماہ صیام آ گیا، باغ جنت پہ غلمان و حوریں سجی، باغ جنت پہ غلمان و حوریں سجی، میری بخشش کا لے کے سامان آ گیا، میری بخشش کا لے کے سامان آ گیا، میری تیری بخشش کا لے کے سامان آ گیا۔ رمضان کا مہینہ رحمتوں والا، میں رمضان کی شان کیسے بیان کروں جس کی ایک رات کی شان بیان کرنے کے لیے اللہ نے پوری سورت قرآن پاک میں اتار دی۔ اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک
ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، کرم والا مہینہ، رم جھم نہیں موسلا دھار بارش والا مہینہ، جل تھل کرنے والا مہینہ، اے بندوں کو نوازنے والا مہینہ. میرے گرامی قدر حضرات، اگر میں اعلان کروں یا قاری صاحب اعلان کریں یا کوئی میرا بھائی مجمع میں صاحب حیثیت بیٹھا ہے وہ اعلان کرے کہ جو بندہ پنڈی بورڈ تک جائے گا میں 10,000 روپیہ اسے نقد انعام دوں گا، میرا خیال ہے میرے سمیت سارے ہی چھالاں پہ مار سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ سفر تھوڑا ہے تے مال سارے ہی چھالاں مار سکتے. تے اگر وہ بندہ آکھ دے بھائی خیال کرے ہو ایوب پارک وچ شیر سی تے 3 دن اس کی کجنے نے کھلایا تے او جالا توڑ کے تے باہر نکل گیا تے گیا پنڈی بورڈ والے پاسے تے 3 دن نہ بھوکا ہے. میرا خیال ہے پھر میرے سمیت سارے تھلے ہی تک سکتے. ہاں جی میں کیا پیار سارے ہی ٹھنڈے ہو جاواں گے، کیونکہ جناب جان کا رزق لے کے 10,000 روپیہ لینا کوئی عقل مندی کی بات تو نہیں ہے نا. جان کا رزق لے کے 10,000 روپیہ حاصل کرنا یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے. بلا تشبیہ و مثال، اللہ کرے میں اپنی مثال سے اپنے بھائیوں کو بات سمجھا سکوں. اللہ نے مجھے اور آپ کو اور دنیا کے مسلمانوں کو ایک جنت کا رستہ بتایا ہے کہ جو مسلمان اس رستے پہ چلیں گا وہ منزل میں جنت پائیں گا. لیکن جناب ایک دھیان رکھنا، رستے میں شیطان بھی کھڑا ہے. کتا شیطان آپ کے ایمان کو ضائع نہ کر دے. ہاں بندے تھوڑے پریشان ہوں گے کہ کہیں شیطان کے چنگل میں نہ آ جائیں، کہیں شیطان کے حملے میں نہ آ جائیں. میرا رب سونا اعلان کرتا ہے، او اہل ایمان اور نبی پاک سے پیار کرنے والوں کیا یاد کرو گے، میں نے اس شیطان کو 1 مہینے کے لیے بند کر دیا ہے. اب وہ بندہ بدنصیب ہے جو اس رستے پہ چل کے جنت کی منزل نہ پائے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین. دوسری پہ قدم رکھا آمین، تیسری پہ رکھا آمین. نوکروں نے عرض کی سونا آمین تو دعا کے جواب میں ہوتا ہے، ہمیں کوئی دعا کرنے والا سنائی نہیں دیا، آپ کس کی دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے نوکروں، جو مصطفیٰ سنتا ہے وہ تم نہیں سنتے، جو محمد دیکھتا ہے تم نہیں دیکھتے. قاری صاحب ویسے ایک نعرہ مارنے آج 2 مارے نے، ایک پچھلے جمعے نہ تھے، اس ایک جمعے نہ اچھی سبحان اللہ. ہاں کفارات ادا کرنا ہوندہ ہے نا، قاری صاحب کیتا ہے. گرامی قدر آباب نوکران نے عرض کی تھی سونے ساڑھے ماں باپ تیرے قدمہ تے قربان جان، ایک کنے دعا منگیے. فرمایا میں پہلی پوڑی تے پیر رکھے تے جبریل امین آیا ہے، فرشتیاں دا سردار آگے کہندا ہے مصطفیٰ او بندہ ہلاک ہو جائے جڑا ماں باپ نو زندگی دے اندر پائے اپنی بخشش نہ کروا سکے تے میں آمین آکے آؤ. اوہ ماں باپ جیوندیاں دی قدر کرنا ہو. اے چلے گئے تے پھر کوئی نہیں جے لبنے. پنجابی والا کہندا گوڑے رکھ دی شاہ نہیں لب دی، جنت ورگی تھاں نہیں لب دی. سب کچھ لب جاندہ ہے پر پیو نہیں لبدا تے ماں نہیں لب دی. اے پچھو جنہ دے ماں باپ چلے گئے نے، اے کیتی جیوندیاں قدر نہ ماں پیو دی، پچھو رون کرلان دا کی فائدہ. ساہنیاں بھکنا پیاس پچھی مویا
دیا دیگاں چڑھان دا کی فائدہ تے کول بٹھا کے دکھڑا سنیا نہیں مویا رون کرلان دا کی فائدہ مظہر جنات ماں پیو نہ گئے راضی انہاں نو مکے جان دا کی فائدہ باغ دے وچی ہریل توتا اے پھر دے ڈالی ڈالی اے ماں پیو باج محمد بخشا اے کون کرے رکھوا علی او تخت پڑی مغل پڑی تو ایک میرا ویر محمد شام آیا ہے میں شعر ادھے وستی پڑھ رہا ہوں تسی سن لو تواڈی مرضی ہے بولو نہ بولو توانو اختیار دینا میاں صاحب کہندے نے دن چڑھیا اے دن چڑھیا تے دیگر پہ گئی تے پنچھی گھرانوں او نہیں آئے پھر محمد جڑے ہتھی چا دفنا سونے ہو دوسری آمین بھی دس دے ہو آپ نے فرمایا جبریل امین نے آگیا سونے جدے سامنے تیرا نہ لیا جائے تے او بد نصیب تیرے تے درود نہ پڑے او بھی مر جائے ہلاک ہو جائے میرے نبی پاک نے آمین آگیا سونے اتری آمین فرمایا جبریل امین آکھے آئے سونے جڑا رمضان دا مہینہ اپنی زندگی دے اندر پائے تے اپنی بخشش نہ کروا سکے اللہ کرے ہوئی ہلاک ہو جائے میں آمین آکھے آئے میں جوڑے ہاتھ بن کے تے پوچھنا چاہنا دعا کرن والا فرشتیاں دا سردار ہوئے آمین کہن والا نبیاں دا سردار ہوئے تے پھر شک رہندا پڑھو گے نماز انشاءاللہ تراویاں پڑھو گے قرآن پاک دی تلاوت کرو سحری افطاری دا خیال رکھو کوئی توڑ تو سندہ دوست ہوئے نا تے کال کرے میں امریکہ چوں آ رہے ہیں 19 فروری نو تیرے واسطی 5 سونے دے بسکٹ لے کے آ رہے ہیں تے تیرے دوہاں بچیاں واسطی 17 پرو میکس لے کے آ رہے ہیں آج کل ہوئی ہے نا تو دس 17 پرو میکس تے تیریاں جڑیاں بچیاں نے انہاں واسطی میں امریکہ کے جو مہنگے لباس ہیں وہ لے کے آ رہا ہوں میرا خیال ہے بندہ گنن لاکھ پیسی بھئی 18 کدوں آندی ہاں جی اجے جہاز بیچارہ نیو یارک ایئرپورٹ پہ ہوگا اے پہلے اسلام آباد پھل لے کے کھڑا ہوئے گا کیونکہ بسکٹ جے آ رہے ہیں کیونکہ 17 پرو میکس جے آ رہے ہیں کیونکہ بچیاں دا لباس جے آ رہے ہیں ایتے میں بڑیاں گلاں دس چونیاں نہیں آج تے اگر 2500 روپے دا ایک شاپر فروٹاں دا بھر کے کسے دے بوئے اگے چلے جاؤ او استقبال کردہ نہیں تھکدا یار خالی بھی آ جائے تے چنگا لگدا ہے یار دا کوئی یار بوئے تے آ جائے تے بندہ خوش ہو جاندا ہے ہن تسی بولو گے تے میں راضی ہوواں گا اے رمضان اللہ کا مہمان ہے یہ خود نہیں آیا یہ مہمان بن کے آیا ہے اور جو تحفے امریکہ سے دوست لے کے آئے گا وہ دنیا میں ختم ہو جائیں گے رمضان کے دیے ہوئے تحفے دنیا میں بھی کام آئیں گے قبر میں بھی کام آئیں گے حشر میں بھی کام آئیں گے رمضان کے تحفے سنا رہا ہوں آپ نے ہر تحفے پہ سبحان اللہ کی صدا بلند کرنی ہے رمضان کا پہلا تحفہ روزہ رمضان کا دوسرا تحفہ تراویح رمضان کا تیسرا تحفہ قرآن پاک کی تلاوت رمضان کا چوتھا تحفہ اعتکاف رمضان کا 5واں تحفہ سحری اور افطاری رمضان کا 7واں تحفہ رمضان کا 6واں تحفہ عید الفطر رمضان کا 7واں تحفہ اعتکاف اور لیلۃ القدر مومنوں پہ خدا کا انعام آ گیا ماہ قرآن ماہ سیام آ گیا